السلام علیکم. پروگرام دی جرنلسٹ کٹ میں میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار اور صحافی سجاد انور صاحب. آج آزاد کشمیر میرپور میں الیکشن کا پہلا مرحلہ ہے اور صبح سے ہم دھاندلی کے الزامات سن رہے ہیں. بے ضابطگیوں کی بہت ساری خبریں آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی پیپلز پارٹی اور PMLN کی لڑائی بہت ہی زیادہ شدت اختیار کر گئی ہے, ایک ورسٹ مراحل میں داخل ہو گئی ہے. کرپشن کے الزامات وہ دونوں ایک دوسرے پر لگا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی آئینی ترامیم جو 28ویں ترمیم کی باز گشت ہم اتنے عرصے سے سن رہے تھے, تو اس کی ایک دفعہ پھر سے مسودوں کی بات شروع ہو گئی ہے کہ مسودے دیکھے گئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ سندھ میں نیب بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی سے نیب کے کیسز شروع ہوں گے اور کہاں پہ ختم ہوں گے ہم اس پہ بات کریں گے. اور لاسٹلی کاکروچ پارٹی انڈیا میں جس نے سر اٹھایا, اس کے نئے ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ابھیجیت دبکے نام کے جو نوجوان ہیں, وہ کس حد تک اثر انداز ہوں گے اور کس حد تک چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا وہاں کی طاقتور حکومت کو. آج اس سب پر بات کریں گے ہم سجاد انور صاحب سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر, اللہ کا شکر ہے. سر, آج آزاد کشمیر میرپور ڈویژن میں الیکشن کا پہلا مرحلہ جاری ہے. لوگ ووٹنگ کے لیے نکلے ہیں, لیکن صبح سے ہم سن رہے ہیں کہ بہت ساری بے ضابطگیاں سامنے آ رہی ہیں. ہم نے سنا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے پریس کانفرنس کی, سعید غنی صاحب نے, ندیم افضل چند صاحب نے, پھر شری رحمان صاحبہ نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے, سب نے ایک دوسرے پر دھاندلیوں کے الزامات لگائے. بہت سارے مزید الزامات بھی لگائے ہیں. اور سعید غنی صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ اگر تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی جیسے گلگت بلتستان میں سنگل لارجسٹ پارٹی ابھر کر سامنے آئی ہے, اسی طرح آزاد کشمیر میں آئے گی گیون کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے میرپور ڈویژن کا نتیجہ کیا ہوگا اور کیا رپورٹس ہیں آپ کے پاس الیکشن ڈے کے حوالے سے؟ دیکھیں, یہ دھاندلی کے الزامات دونوں طرف سے ہیں اور دھاندلی کے الزامات ہمیشہ ہر الیکشن میں ہی ہوتے ہیں. لیکن یہاں میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جب ہمارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے ہمارا شو, اس وقت تک تو الیکشن ختم ہو چکا ہوگا اور شاید نتائج کے آنے کا اعلان شروع ہو چکا ہو. لیکن یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو بیسیکلی میرپور ڈویژن ہے نا, یہ 3 ضلعوں کے اوپر تقسیم ہے. ایک ضلع خود میرپور ہے, دوسرا بھمبر ہے اور تیسرا کوٹلی ہے. اور یہ جو تینوں ضلع ہیں وہاں پہ مسلم لیگ نون بھی جیتتی رہی ہے ماضی میں اور پیپلز پارٹی بھی جیتتی رہی ہے. لیکن اس وقت کی جو سٹنگ اسمبلی ہے آزاد کشمیر کی, وہاں ان کے 3 اسٹالوارٹ ہیں پیپلز پارٹی کے جو اس وقت MLA ہیں موجودہ. میرپور سے چودھری یاسر سلطان ہیں, سلطان محمود جو سابق صدر تھے, آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے, ان کے بیٹے ہیں یاسر سلطان وہ, اور ان کا مقابلہ ہے چودھری سعید صاحب سے میرپور میں. چودھری سعید صاحب جو ہیں وہ جو ایک مطلب قومی سطح کی جو ہے نا ایوان, یہ جو تاجر ایک تنظیم ہے ہماری, چیمبر آف فیڈریشن چیمبر آف کامرس, جو اس کے بھی پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. وہاں پہ صنعت کار ہے مقامی اور نہایت شریف اور بڑے ادبی سلجھے ہوئے لکھنے والے, وہ کچھ کالم بھی لکھا کرتے تھے. تو ہماری بھی ان سے دوستی رہی ہے. جب وہ سیاست میں نہیں تھے تو وہ لائنس کلب میں بہت ایکٹیو تھے. چودھری سعید وہاں سے ایک مضبوط امیدوار ہیں. وہ 1-2 دفعہ پہلے بھی الیکٹ ہو چکے ہیں اسی مسلم لیگ نون کی ہی ٹکٹ پہ, اور ان کی رسپیکٹ ہے شہر میں. اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون جیتتی ہے تو چودھری سعید جو ہیں وہ وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں آزاد کشمیر کے, وہ اس اسٹریچر کے آدمی ہیں. لیکن ان کا جو مقابلہ ہے وہ یاسر سلطان سے ہے. اب یاسر سلطان کے والد جو بیرسٹر سلطان محمود تھے, وہ تو بہت کائیاں اور بہت زبردست تھے. وہ میرپور کی سیاست میں بہت کم موقع آتا تھا کہ وہ الیکشن لوز کریں. انہوں نے ملٹیپل ٹائم پہ وہاں سے وہ MP MLA بنے اور پھر وہ وزیر اعظم صدر 2-3 دفعہ بنے. یاسر ان کے بعد ایک نوجوان ہے, وہ اتنی اس کی فہم و فراست تو نہیں ہے, لیکن جٹ برادری کی سپورٹ حاصل ہے شہر میں. چودھری سعید صاحب کی سپورٹ کافی ہے, لیکن شہر کے باہر جو جٹ برادری ہے ان کی سپورٹ جو ہے وہ یاسر سلطان کو ہے, اور پارٹی شہر کے اندر جو پیپلز پارٹی اس کی سپورٹ بھی اس کو حاصل ہے. پچھلی دفعہ یہ PTI کی طرف سے الیکٹ ہوئے تھے اور اس دفعہ یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں. وہاں پہ PTI اس وقت کینڈیڈیٹ نہیں ہے PTI کا کوئی بھی, تو
کیا وہ کیسا پرفارم کر سکیں گے یہ تو آج کے نتائج ہی بتائیں گے. اچھا دوسرا بڑا جو مارکہ ہے وہاں پہ وہ کوٹلی کا ہے. کوٹلی میں چودھری یاسین ہیں جو کہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ ہیں. انہی کے اوپر الزام لگایا کہ ان کی گھر سے کچھ تھیلے ملے ہیں، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا گھر ہی نہیں تھا، وہ کوئی سرکاری جگہ تھی جہاں جو ہوا. بہرحال ہمیں نہیں پتہ اس بات کا، یہ تو جب تفتیش ہوگی تو اس کا پتہ چلے گا. چودھری یاسین کے مقابلے میں ایک نوجوان مسلم لیگ نون نے اتارا ہے بڑا زبردست راجہ فاتح کیانی. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ چودھری یاسین جو کہ ایک بہت کائیاں پولیٹیشین ہے، وہ بھی ملٹیپل ٹائم یعنی کہ کئی دفعہ وزیر رہے ہیں، اور بیرسٹر سلطان کے ساتھ ساتھ وہ بھی میرپور کی ایک بڑی شخصیت ہیں، اسی لیے ان کو پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا صدر بنایا گیا ہے. تو اب یہ بھی نوجوان کا مقابلہ ایک سیزن پولیٹیشین سے ہے. راجہ فاتح کیانی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نوجوان ہیں اور ان کی بڑی سپورٹ ہے وہ بھی، اور مسلم لیگ نون کا وہ ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور تیسرا جو بھمبر کا ضلع ہے وہاں پہ اس وقت کے جو ایم ایل اے ہیں چودھری پرویز اشرف، وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے وزیر بھی ہیں، اور ان کا مقابلہ کرنل وقار ہے نون لیگ کے ان کے ساتھ ہے. تو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ایک سیٹ ہے. تو اگر تو یہ تینوں سیٹیں یا ان تینوں سیٹوں میں سے 2 سیٹیں مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے تو پھر سمجھیں کہ یہ ڈویژن مسلم لیگ نون کے پاس چلی جائے گی، کیونکہ یہ اگر بڑے سائے اڑ جائیں گے تو نیچے بھی وہ جیت جائیں گے. لیکن اگر یہ تینوں بندے اپنی اپنی پوزیشنز اپنی اپنی سیٹس نکال گئے یا تینوں میں سے 2 بھی نکال گئے تو پھر ایک عمومی رزلٹ جو آئے گا وہ پیپلز پارٹی کی طرف آئے گا. یہ ایک عمومی پکچر ہے جو اس وقت. صحیح. اچھا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے، فار ایگزامپل نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہ ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات بھی لگا رہے ہیں، اور سندھ حکومت پر بھی پی ایم ایل این کے ارکان کافی بڑھ چڑھ کر کرپشن کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں ان کی کوئی لڑائی بہت زیادہ کسی میجر ایشو پر یا کسی میجر کرپشن اسکینڈل پر ابھر کے سامنے آنے والی ہے؟ دیکھیں اس میں نا پہلے تو ہم اس لڑائی کو ایگزامن کرتے ہیں. لڑائی اس طرح سے شروع ہوئی کہ سب سے پہلے بلاول بھٹو نے ایک مختلف لائن دی وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کے، اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا متنازع بیان انہوں نے دیا کہ جو خواجہ آصف ہیں ان کو لات مار کے نکال دیا جائے. وہ راولہ کوٹ کے لوگوں کو کشمیری نہیں کہتے، اور ایسا بندہ اگر یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ آپ کی پارٹی کی ہے تو پھر بتائیں، اگر ان کی ذاتی ہے تو ان کو نکال دیں. یہ پہلا انہوں نے وار کیا مسلم لیگ نون پہ. تو مسلم لیگ نون والوں نے بھی جواباً ایک اٹیک شروع کیا ان کے اوپر، لیکن زیادہ ہیٹ اس وقت آئی جب مظفر آباد میں میاں نواز شریف صاحب گئے اور مریم صاحبہ گئیں، اور انہوں نے جا کے کہا کہ ہم سڑکیں بنا دیں گے اور ترقی لے کر آئیں گے. تو بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ آپ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، اس وقت وہ دریائے جہلم کے ساتھ موٹر وے کیوں نہیں بنائی جو اب آپ کو یاد آ گئی. تو اس کے اوپر پھر ان کی لڑائی جو تھی وہ شفٹ ہو گئی سندھ اور پنجاب کی لڑائی میں. تو سندھ والے جو تھے وہ کہہ رہے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کشمیری لوگوں کا معاملہ ہے، اس کو آپ سندھ پنجاب میں شفٹ نہ کریں. اور یہ مسلم لیگ نون کہہ رہی تھی کہ جو انہوں نے حال سندھ میں کیا ہوا ہے وہ کشمیر کا کریں گے. تو بلکہ میاں صاحب کا یہ بیان کہ جو انہوں نے غالباً میرپور کے جلسے میں دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے برخوردار بلاول سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرپور ہے کشمیر کا، یہ میرپور خاص نہیں ہے جو سندھ کا میرپور ہے، اور یہ کشمیر ہے، یہ کشمور نہیں ہے جو سندھ کا ایک ضلع ہے. اور یہ ایک چیز اور انہوں نے کہی تھی کہ یہ بہرحال. تو اس کے جواب میں بلاول بھٹو نے کہا، بلاول بھٹو کو بھی تو آرٹیکولیٹ ہے نا، اس نے کہا جی واقعی یہ کشمیر جو ہے اور کشمور جو ہے یہ میرے لیے تو کوئی فرق نہیں کہ دونوں ایک ہی ملک کے حصے ہیں، اور دونوں جگہ پہ آپ کو شکست ہوئی ہے پچھلے الیکشن میں، کشمور میں بھی اور کشمیر میں بھی. اور میرپور خاص بھی میرے لیے وہی ہے جو میرپور آزاد کشمیر کا ہے، اور دونوں جگہ پہ آپ کو پچھلی دفعہ شکست ہوئی ہے. تو اس نے ایک اپنے انداز میں
چوٹ لگائی. اب رانا ثناءاللہ نے کہا کہ 2,500 ارب روپے کی کرپشن کی ہے پیپلز پارٹی نے. تو جیو والوں نے جب ان سے سوال کیا آمنے سامنے پیپلز پارٹی والوں کو بٹھا کے, تو رانا صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جو کہتا ہوں اس کی میں وضاحت بھی کروں یا اس کا میرے پاس ثبوت بھی ہو. تو ان کو تو باقاعدہ اس پہ بعد میں آتے ہیں, لیکن بہرحال وہ ان کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ یہ بس الیکشن کے لیے ایک وہ تھی. اچھا, اب بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ 2,500 ارب روپے کی ایک بہت بڑا الزام ہے. NCCIA والے آج کل لوگوں کو, بہت سارے صحافیوں کو بھی اور مجھے بھی انہوں نے نوٹس کیا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی بات ایسی کی ہے کہ جس کے نتیجے میں اینٹی گورنمنٹ, ہم اینٹی اسٹیٹ تو کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں. تو اینٹی گورنمنٹ تو بہرحال ہمارا حق ہے کہ حکومت کے اچھی بری چیزوں پہ یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے اچھی برے فیصلے پہ بات کر سکیں, اور ہم تو کبھی اپنی طرف سے الزام نہیں لگاتے. جو جیسے آج رانا ثناءاللہ نے بات کی ہے تو وہ ہم نے دہرا دی ہے کہ رانا ثناءاللہ نے 2,500 ارب روپے کرپشن کی بات کی ہے پیپلز پارٹی, اور پیپلز پارٹی والے ہمارے خلاف چلے جائیں کہ آپ نے اگر رانا ثناءاللہ نے کہا بھی ہے تو آپ نے کیوں کہہ دیا. تو وہ ہمیں اگر پکڑنا چاہیں تو اگر کوئی نوٹس دینا چاہے تو اس کو تو نہیں روکا جا سکتا, لیکن اس کی بنیاد کوئی نہیں ہے. اسی طرح جو پہلے بھی ہم نے باتیں کی تھی وہ اپنی طرف سے نہیں کی تھی. جو لوگ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے تھے یا جو رپورٹرز بات کر رہے تھے یا جو یوٹیوبرز, ہم نے اس کا ایک ذکر کیا تھا, وہ پتہ نہیں کون سی چیز ان کو پسند نہیں آئی. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اس پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اس لڑائی میں سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں, کیونکہ ہم 26 میں ہیں, 3 سال رہ گئے 29 تک جانے کے لیے, 2 سال کے بعد آپ کی ویسی کیمپین, الیکشن کیمپین شروع ہو جانی ہے. تو آنے والے دنوں میں یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی لڑائی ایک دفعہ اور بڑھے گی. بلاول بھٹو پنجاب میں آنے کی کوشش کریں گے, پنجاب کی پارٹی کو ری آرگنائز کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ اگر پنجاب کا ووٹ نہیں ملے گا تو بلاول بھٹو تو کبھی بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے. تو پنجاب میں جب بھی وہ آنے کی کوشش کریں گے تو پنجاب کی مسلم لیگ نون یہ کہے گی کہ آپ جو سندھ کا حال کیا ہے وہ پنجاب کا کرو گے, تو پھر یہ لڑائی تو چل ہے. لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ زیر زمین بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس سے پیپلز پارٹی ناراض ہے اس وقت بھی. سر, اس زیر زمین باتوں پر بہت اہم کچھ نقطے ہیں, ان پر بات کرتے ہیں, لیکن پہلے آپ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ جو نیب کی بات ہو رہی ہے کہ نیب کراچی سندھ میں کیسز کھول رہا ہے کرپشن کے, اور وہ کہاں جا کر ختم ہوں گے, ہو سکتا ہے پنجاب میں PMLN پر آ کر ختم ہوں, وہ ابھی نہیں کہہ سکتے, لیکن وہاں پہ انہوں نے اپنی کارروائی اسٹارٹ کر دی ہے. تو یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ دیکھیں نا, اب یہ جو نیب کا ادارہ ہے, جب یہ کہتے تھے پہلے پیپلز پارٹی والے اور مسلم لیگ نون والے کہ اگر نیب ہے تو یہ ملک نہیں چل سکتا, اور پھر انہوں نے آئینی ترمیم کر کے نیب کے اختیارات کو بھی کم کر دیا تھا. لیکن نیب کا کنٹرول نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس ہے نہ گورنمنٹ کے پاس ہے. نیب ویسے بھی ایک خود مختار ادارہ ہے اپنے حساب سے, اور اس کے سربراہ ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں اس وقت, اور اس کا پہلے بھی جو پروٹوکول تھا نا کہ کس پہ کیس بنانا ہے کس پہ نہیں بنانا, اس کا زیادہ فیصلہ سیاسی طور پہ نہیں کیا جاتا تھا. ابھی بھی جب سے یہ جون کا جو بجٹ پاس ہوا ہے اس کے بعد پیپلز پارٹی بہت اس کے اوپر ایک دباؤ ہے کہ انہوں نے پیسے مینج کر کے تو دے دیے وفاق کو, لیکن وہ ترمیم پاس نہیں کی جس ترمیم کے لیے جس میں صوبوں کے جو طے شدہ جو حصے ہیں وہ کم کرنے تھے اور وفاق کو زیادہ کرنا تھا. تو اس وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو آنے والے دنوں میں کافی انڈر پریشر رکھا جائے گا, اور جو وہاں پہ کرپشن پہلے بھی ہو رہی ہوگی یا اب ہو رہی ہے تو اس کے حوالے سے وہاں پہ نیب کو ایکٹیو کیا جائے گا تاکہ ان کو مانیٹر کرتے رہیں, دیکھتے رہیں ان کے لوپ ہولز, اور جہاں جہاں
مناسب ہو کارروائی کی جا سکے. مجھے تو یہ لگتا ہے. اچھا، یہ ہم جو آپ بھی نئی آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں، یہ ویسے تو 30 جون سے پہلے پاس کروانے کے لیے اسٹیٹ نے، ریاست نے پوری کوشش کی تھی، لیکن کیونکہ بیچ میں بجٹ آ گیا وہ پاس نہیں ہو سکی. تو اب اس کی دوبارہ سے باتیں ہو رہی ہیں، دوبارہ سے وہ جو اس کا ایک پورا ہوا بنا تھا وہ دوبارہ سے منظر عام پر چیزیں آ رہی ہیں. حامد میر ایک بہت سینئر صحافی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ خود پرائم منسٹر ہاؤس میں دیکھا ہے اور صرف 28ویں ترمیم نہیں ہوگی، 29ویں، 30ویں، 31ویں بھی ہوگی. تو یہ اب کب تک ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں اس میں ایڈڈ ہوں گی؟ اب انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی ہے، اس کا مطلب یہ کوئی بہت دیر سے نہیں ہونی، یہ آنے والے دنوں میں ہونی ہے. دیکھیں، یہ بجٹ سے پہلے بھی اگر دیکھیں تو کہا یہ گیا تھا کہ حکم یہ ہے کہ آپ اس کو بجٹ سے پہلے کر لیں تاکہ جب بجٹ آئے تو پھر حصے اس کے مطابق تقسیم ہوں. اور پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہی نہیں، اس واڈا نے بھی کہا تھا کہ 28ویں، 29ویں، 30ویں فلانی ترامیم آئیں گی. کل ہم نے بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا، سیچرڈے والے دن، کہ جو ہمارا ملٹری ڈسپلن ہے اس کو ری فارمیٹ کر کے چیف آف ڈیفنس فورسز کا خیال ہے کہ اب پاکستان کے آئین کو بھی اور پاکستان کے گورننس کے ڈھانچے کو بھی ری فارمیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ان کے اپنے ایک پلان ہیں کئی، جو ان سیاسی جماعتوں نے کہیں الگ الگ رکاوٹ بنے، کہیں مل کے رکاوٹ بن گئے، تو وہ کہیں وہ ترامیم نہیں ہو سکی. اب ان کا خیال ہے کہ جولائی سے آنورڈ وہ ترامیم پاس کروانی. 29 تک ان کا خیال ہے کہ اس پارلیمنٹ سے فائدہ یہ لے لیا جائے گا کہ یہ سیاستدان خود اپنے ہاتھوں سے انگوٹھا لگا لیں. پھر 29 کے بعد ان کو ویسے ہی ارریلیونٹ کر دیا جائے. جیسے آج مولانا فضل الرحمان چیخ رہے ہیں کہ وہ ارریلیونٹ ہو گئے، آنے والے دنوں میں اگر یہ بھی ارریلیونٹ ہو جائیں گے تو یہ باتیں تو یہ ہو رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کو کرنی پڑے گی، پیپلز پارٹی کو بھی کرنی پڑیں گی، سب کو صوبے تقسیم ہوں گے، آئین میں یہ جو فائنینشیل آپ کا ہے وہ جو NFC ہے وہ ری ماڈل ہوگا اور ساری چیزیں. لیکن پریکٹیکلی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، آئی ہیو ڈاؤٹ اسٹل. اچھا، کیونکہ دیکھیں یہ جو فارمیشن ہے اس اسمبلی کی، گو کہ 2/3 میجورٹی بنا لی گئی ہے، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں توڑ پن کے بنا لی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ سیاسی جماعتیں بہت کائیاں ہیں. میاں نواز شریف صاحب، یاسر زرداری صاحب، یہ بہت ساری چیزوں کو، پہلے مولانا فضل الرحمان بھی آن بورڈ تھے، ہو سکتا ہے دوبارہ وہ آن بورڈ ہو جائیں، تو یہ چیزوں کو ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں. جس طرح سے سوچا جا رہا ہوتا ہے نا اس طرح سے ہونے نہیں دیتے، ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. فوجیوں کو سیاست نہیں آتی، وہ آرڈر کر سکتے ہیں، لیکن سیاستدان جو ہیں وہ سیاست کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ آنے والے 3 سال کشمکش کے سال ہوں گے. اچھا، اور وہ کشمکش اس جولائی سے شروع ہو گئی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی لابی ہے جو ٹیکنوکریٹس کی لابی ہے، جو انڈسٹریلسٹ کی لابی ہے. وہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو بریف کرتے ہیں بار بار کہ یہ جو ڈھانچہ ہے آپ کا پارلیمنٹ کا موجودہ، اور جس طرح کی یہ پارٹیاں ہیں تینوں، اب PTI بھی شامل ہے ان تینوں میں، کہ یہ آگے نہیں بڑھنے دیتی ہیں اس ملک کو. تو ان کی جگہ پہ کوئی ہمیں بائی پاس سسٹم بنانا پڑے گا تاکہ ملک کو آگے لے جایا جائے بقول ان کے جو بھی وہ ایڈوانسمنٹ یا ترقی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، لاسٹلی ہم نے کاکروچ پارٹی کی بات کرنی تھی. پچھلے کچھ دنوں کے پروٹیسٹ کی وجہ سے وہاں کے ایجوکیشن منسٹر نے، انڈیا کے ایجوکیشن منسٹر نے ریزائن تو کر دیا، لیکن جو بہت ابھر کر ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر سامنے آئے ہیں، ابھیجیت دبکے ان کا نام ہے، وہ اب ان کا نیا فیس ہیں جو کہ لیڈ کر رہے ہیں کاکروچ پارٹی کو. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سارے اگر ہم کہیں کاکروچز مل کر اور کس بڑے لیول پر چینج لے کر آئیں گے؟ کیونکہ وہاں پہ بے روزگاری، امتحانی نظام کی بے ضابطگیاں، ان سب پر وہ بات کر رہے ہیں، اور صرف ایجوکیشن منسٹر کے ریزائن کرنے سے ان کے سارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں کی بہت جو طاقتور حکومت ہے اس کو یہ سارے مل کر مزید چیلنج کر پائیں گے کہ اب یہ بس ختم ہو جائے گا؟ نہیں، ابھیجیت دبکے جو ہے وہ اب ابھیجیت اٹھ کے ہو گیا ہے. کیونکہ وہ ایک انون آدمی تھا
ہاں. اور اس ساری موومنٹ میں ابھر کے وہ ان کا نیشنل فگر بن گیا. اور کاکروچ پارٹی نے یہ پہلی دفعہ مودی کو پہلی دفعہ جھکنے پہ مجبور کیا ہے. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ وہاں کا ان میکنگ ایک نیا نیتا یا ایک نیا لیڈر ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ روشن خیال قسم کا لیڈر ہے. وہ اس ریجن میں سیاست کے بارے میں جو ان کی اپروچ ہے کاکروچ پارٹی کی، ایون ٹورڈز پاکستان، ایون ٹورڈز ہول ریجن، پھر ٹورڈز جو منورٹیز کے پرابلم ہیں وہاں پہ انڈیا میں، ان کو جس طرح سے انہوں نے ایڈریس کیا اپنی ریلیز میں، جلسوں میں، جس طرح. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو مودی کی یبوست تھی نا، بڑی پاپولر قسم کی یبوست اور فاشزم جو جس نے انڈیا کو گھیرا ہوا تھا، اس میں یہ جو ابھیجیت دب کے یا اٹھ کے ہے نا، یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے. ٹھیک ہے سر، اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ آپ کے تجزیے کے لیے. کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ.